أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ اس آیت کو کہتے پیالہ والی آیت. ہوا یہ تھا کہ مکے میں ایک صحابی مسلمان اور ایک دو بندے وہ کافر یہ شام کو نکلے. مسلمان کا نام تھا بدیل اور وہ جو کافر جو ذمی جو دو تھے آپ کے ساتھ وہ تمیم اور عدی. تجارت کے لیے شام یہ نکلے اور شام میں جا کر کے تجارتیں بھی کی، بہت سے سامان خریدے بیچا. اور مسلمان بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری ہوگی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اس بیماری سے نجات پا کر کے مکے میں پہنچنا میرے لیے مشکل ہے. اس لیے اس نے یہ ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کو جو کہ غیر مسلم تھے تمیم اور عدی، ان دونوں کو وصیت کی کہ میرا یہ جو سامان ہے میرے مرنے کے بعد مجھے یہیں دفن کرنا، میرے مرنے کے بعد یہ سامان میرا پورا کا پورا میرے یتیموں کو میرے عزیزوں کو پہنچا دینا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہوشیاری یہ کی کہ اپنے سامان کے اندر جو اس کے سامان تھے قیمتی وغیرہ ایک پرچی بنا کر کے سب کے نام بھی لکھیے تھے کہ یہ چیزیں میرے آپ کے پاس میرے دونوں بندے لے کر کے آئیں گے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اس میں قیمتی پیالہ تھا جو کہ ملمہ تھا، یعنی سونے کا پانی اس پہ چڑھا ہوا تھا اور 10,000 درہم یا اس سے زیادہ اس کی قیمت تھی اس پیالہ کی. وہ قیمتی پیالہ بھی تھا. سامان سارا کا سارا آپ نے پیک کروایا کہ اس کو پہنچانا ہے، لیکن چوری چپکے سے سامان کے اندر یہ پرچی بھی لکھی تھی جن کی پوری تفصیل اور ان کی فہرست بنی ہوئی تھی. جب یہ دونوں ان کا انتقال ہو گیا بعد میں، یہ دونوں تمیم اور عدی سامان جب لے کر کے آ گئے اور ان کے وارثوں کو دیا. وارثوں نے جب وہ سامان نکالا اور سامان سے وہ پرچی برآمد ہو گئی. پرچی بھی لکھا ہوا تھا کہ فلانے چیز، اس میں سے ایک قیمتی پیالہ تھا، اس کو تمیم نے اور عدی نے غائب کر دیا تھا. ان لوگوں نے، ان کے وارثوں نے تمیم اور عدی کو کہا کہ بابا ہمارا جو مورث میت جس کا انتقال ہو گیا اس کے سامان میں آپ نے باقی چیزیں تو پہنچائی، ایک بڑی قیمتی پیالہ وہ غائب ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں. دونوں نے ظاہر ہے کہ میت کے ورثہ وہ مدعی ہیں کہ آپ ہمارے پیالے لے گئے ہیں، ہمارے مورث کے وہ مدعی ہیں. یہ دونوں ذمی تمیم اور عدی ان دونوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم بالکل یہ ہے کہ مجھے ہم لوگوں کو معلوم نہیں، ہم دونوں اس قسم کا کوئی پیالہ نہیں. قسم اٹھا کر کے جان چھوڑا دی. جبکہ انہوں نے یہ پیالہ پھر کسی بندے کو بیچا مکے میں، اور چند دنوں کے بعد وارثوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی پیالہ تو انہوں نے بیچا ہے فلاں بندے کو. انہوں نے جا کر کے وہ پیالہ اس بندے سے معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تمیم اور عدی نے بیچا ہے. اور انہوں نے آ کر کے تمیم اور عدی کو بتایا کہ بھئی پیالہ تو برآمد ہو گیا جیسے بندے نے لکھا تھا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، قسم سے قسم اٹھایا کہ ہمیں معلوم نہیں. تو اب مسئلہ اللہ کو بلا کر پیالہ تو برآمد ہو گیا اور آپ نے اس بندے کو بیچا، آپ دونوں نے.
تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پیالہ ہم نے آپ کے بندے سے بدیل سے ہم نے خریدا تھا، لیکن شرم کے مارے ہمارے پاس کوئی اور ثبوت نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اس کا اظہار نہیں کیا، باقی میں نے خریدا ہے ان سے، ہم دونوں نے خریدا ہے۔ اس پر اب وہ قاضی کے پاس، حضرت کے پاس دوبارہ مسئلہ گیا۔ اب اس دوسری شفٹ میں ظاہر ہے کہ میت کے جو ورثہ ہے وہ مدعی ہے، اور اللہ کا بھلا کر نہیں، یہ دونوں تمیم اور عدی یہ مدعی ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ ہم نے خریدا ہے۔ اب یہ گواہ پیش کریں گے، گواہ مدعی گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو اب قسم میت کے وارثوں پر آ گئی۔ انہوں نے قسم اٹھایا کہ خدا کی قسم انہوں نے خریدا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ جھوٹ بول کر کے ہمارے اس پیالے کو انہوں نے دبایا، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، پیالے ان سے لے کر کے ان کو دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پیالہ ہے، اس کے دو مقدمے ہو گئے۔ ایک پہلے والے مقدمے میں جب انہوں نے کہا ہمارے بندے کے پیالے کو آپ نے غائب کیا، وارثوں نے کہا وہ مدعی تھے، اور تمیم اور عدی یہ دونوں مدعا علیہ، انہوں نے قسم اٹھایا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کوئی پیالہ نہیں ہے، قسم ان پر مدعا علیہ پر آتا۔ لیکن دوسری مرتبہ جب پتہ چل گیا پیالہ انہوں نے بیچا ہے، تو ان سے کہا کہ تم نے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی پیالہ ہم نے ان سے خریدا ہے، تمہارے بندے سے خرید کر کے پھر ادھر ہم نے بیچا، تو خریدنے پر تم گواہ پیش کرو۔ اب یہ مدعی ہے اور خریدنے پر گواہ پیش کر نہیں سکے، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ وارثوں پر قسم آ گئی۔ ہر فریق میں سے پہلے شفٹ کے اندر اللہ کا بھلا کرے پہلی مرتبہ وہ وارث مدعی تھے، اور یہ دونوں کے دونوں مدعا علیہ تھے، قسم اٹھایا، اور دوسری مرتبہ جب پتہ چل گیا ان کی خیانت کا، تو پھر یہ دونوں کے دونوں مدعی ہو گئے، تمیم اور عدی، اور وارث مدعا علیہ کو قسموں میں اٹھائے۔ کچھ بڑا بڑا جی۔ اب دیکھ لینا مولانا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، شہادت بینکم، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، تمہاری گواہی چاہیے کہ گواہی دے دے، یہ ہے کہ تم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ گئی، موت کے اسباب، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اذا حضر احدکم یہ شہادت کے لیے مصدر کے لیے ظرف ہے، ظرفی محض ہے، حین الوصیت اذا حضر سے بدل ہے، اور یہ بھی اسی طرح ہو گیا شہادت کے ساتھ، اور شہادت و مبتدا ہے، اور اسنان ذوی عدل منکم یہ اس کے لیے خبر ہے۔ شہادت و بینکم تمہارے درمیان کی گواہی، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، وصیت کے وقت، جیسے اس نے وصیت کی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اسنان دو آدمی گواہی دے دیں، یعنی شہادت و کمانا فلیشہد، سمجھے، گواہی دے دیں، یہ مبتدا ہو گیا، اسنان دو آدمی، ذوی عدل منکم تمہارے مسلمان ہوں، دو آدمی ہوں، موصوف صفت مل کر کے یہ معطوف علیہ، او آخران کائنان من غیرکم، یا دو آدمی اور جو تمہارے مسلمان نہ ہوں، غیر مسلم، جیسے کہ یہ تمیم اور عدی دونوں کے دونوں غیر مسلم، یہ اللہ کا بھلا کرے گواہی دے دیں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، ان ضربتم فی الارض، چونکہ ان یہ اللہ کو بھلا کرے اسم فعل پر داخل ہوتا ہے، ان ضربتم فی الارض، جب زمین میں تم سفر کرو، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو وہاں پر دو آدمی گواہ کھڑے ہو جائے مسلمان، یعنی وصی، یہ وصی ہے، گواہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، وصی تھے حقیقت میں، اور موسی وہ ہے جو مر گیا، تمہارے دو مسلمان وصی کھڑے ہو جائیں، وصی ہوں، اور آخران کائنان من غیرکم، یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جیسے کہ دو ذمی یہاں تھے، جب تم سفر کرو زمین کے اندر، فاصابتکم مصیبت الموت، موت کی مصیبت تم میں سے کسی پر آ جائے، تو اس وقت بہرحال یہ ہے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کسی بھی نماز کے بعد دونوں گواہوں کو آپ روک کر کے کھڑا کر دیں، تحبسونہما یہ بھی اللہ کا بھلا کرے آخرین کے لیے صفت بنے گا، اور ذوی عدل کے لیے، او آخران کائنان من غیرکم، دو گواہ یا تم میں سے کوئی اور ہوں، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد آپ ان کو روکے رکھیں، ویقسمان باللہ، یہ عطف تحبسونہما اور تحبسونہ یہ صفت ہے آخران کی، آخران کائنان اور محبوسان اور مقسمان، سمجھے
کہ محبوسہ نے نماز کے بعد ان کو روکے جائے گا. وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ قسم اٹھائیں گے اِنِ ارْتَبْتُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي شَهَادَتِهِمَا اگر ان کی شہادت میں آپ کو شک ہے تو یہ قسم اٹھائیں. یہ یقسمان قسم ہے، لا نشتری بھی جواب قسم ہے. لفظ حلف اور لفظ قسم جیسے کہ واو قسم یا تا قسم یا با قسم آتا ہے تو اسی طرح یہ بھی لفظ قسم خود بھی. فیقسمان باللہ بس یہ دونوں کے دونوں قسم اٹھائیں. ان ارتبتم ایھا المسلمون فی شہادتہما اگر تمہیں شک ہو جائیں تو یہ قسم اٹھائیں. جواب قسم یہ ہے کہ لا نشتری بہذا القسم ثمنا ہم اپنے اس قسم سے کوئی عوض وغیرہ کچھ نہیں بھی لے رہے ہیں، کوئی حق ہم کسی کا دبا نہیں رہے. ولو کان ذا قربا اگرچہ مشہود لہو یا مشہود علیہ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو ہم سچا قسم اٹھا رہے ہیں. ولا نکتم شہادت اللہ حقیقی اللہ کی جو گواہی ہے اس کو ہم نہیں چھپاتے. انا اذن تو حرف ہوگا عمل نہیں ہوگا. انا لمن العاصمین اذن ایسے موقع میں اگر ہم گواہی کو چھپائیں. ولا نکتم شہادت اللہ انا اذن لمن العاصمین یعنی عند الکتم عند کتمان شہادت کو چھپائیں گے تو ہم تو بڑے گناہ گار ہو جائیں گے. لا نکتم کا عطف بھی لا نشتری پر ہے اور لا نشتری اور لا نکتم یہ یقسمان کی جواب قسم ہے. یقسمان کا عطف تحویسونہما یہ صفات آخران کی آخران اور اسنان ذو عدل یہ سب معطوفات مل کر کے خبر ہے شہادت بینکم مبتدا کے لیے اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت یہ معطوفات مل کر کے یہ ظرف ہے شہادتوں کے لیے. ٹھیک ہے ٹیٹ رہی ہے استغفر بچے. فیقسمان باللہ وہ دونوں غیر مسلم اور وہ دونوں ذمی جو کہ حقیقت میں وصی تھے لیکن ان کو شاہد بھی کہا جاتا ہے وہ تھے وصی. فیقسمان باللہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے. یہ ان ارتبتم ایھا المسلمون فی شہادتہما جب ان کی شہادت میں آپ کو شک ہو وہ قسم اٹھائیں گے کہ لا نشتری بہذا القسم ثمنا ہم اپنے اس قسم سے کسی قسم کا کوئی عوض لے بھی نہیں رہے کسی سے بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں. ولو کان ذا قربا اگرچہ ہم تو صحیح گواہی دے دیں گے اور قسم اٹھائیں گے اگرچہ مشہود لہو یا مشہود علیہ رشتہ دار ہو یا ہماری ذات ہو. ولا نکتم شہادت اللہ صحیح گواہی کو ہم چھپاتے نہیں ہیں. انا اذن لمن العاصمین چھپاتے وقت یہ ہے کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہو گئے. اگر فین اسرا اب یہ ایک شفٹنگ کا ختم ہو گیا. اب فین اسرا اگر اطلاع مل گئی انہما اس بات کی یہ انہما یہ مفعول ہے نائب فاعل ہے اس کا اسرا کا اس لیے میں نے اس بات پر اطلاع ہوگی نہیں کہہ رہا بلکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں فین اسرا انہما اگر اطلاع اس بات کی ہو گئی اگر اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ یہ دونوں یہ بات معلوم ہو گئی اسرا معلوم ہو گئی کہ انہما استحقا پہلے والے ذمی تمیم اور عدی انہوں نے استحقا اسمن کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے مانا جھوٹ بولا ہے انہوں نے تو فلیشہد آخران بولو ہاں ملنگو فین اسرا علی انہم مستحقا اگر اطلاع ہو جائے اس پر یہ اطلاع ہو جائے اس بات کی کہ انہوں نے ارتکاب کیا مستحق ہو گئے کسی گناہ کا انہوں نے جھوٹ بولا جیسے کہ پہلے انہوں نے اللہ کو بتایا کہ ہمیں کوئی قلم کیا پیالہ میں الگ کچھ معلوم نہیں ہے تو فلیشہد آخران تو دو آدمی اور گواہی دے دیں یقومان جو کھڑے ہو جائیں یہ بھی آخران کی صفت ہوگی. فلیشہد بس گواہی دے دے دو آدمی اور یقومان جو کھڑے ہو جائیں گے مقامہما ان کی جگہ پر. اب یہ جو دو اور گواہی دے دیں گے دوسری شفٹ میں یہ کون ہوں گے حال کونہما کائنان من الذین استحق علیہم بس یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے خلاف اللہ آپ کا بھلا کرے استحقاق ثابت ہو چکا ہے. جن کے خلاف استحقاق پہلی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے وہ میت کے وارث لوگ ہیں وہ میت کے تو ظاہر وارث. اب یہ استحق کا فعل ہے ہوا اس میں فاعل ہے اور علیہم اس کے ساتھ متعلق ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے اور الاولیان اس کا فاعل نہیں ہے. اب یہ استحق کا یہ اسی طرح فلما تبین فلما وقع البیان فلما ثبت البیان ثم بدا لهم ثم ثبت البدو ظہر البدو یہاں بھی استحق کا ثبت الاستحقاق علیہ بولو
ثبت الاستحقاق ہوا ضمیر اللہ آپ کا بھلا کرے استحق کے یہ استحقاق کی طرف اور آپ ثبت ہی سے ترجمہ کریں۔ فلیشہد آخران دو آدمی اور کھڑے ہو جائیں، یقومان جو کھڑے ہو جائیں گے مقامہما ان کی جگہ پر، اب دوسرے فیصلے میں حال کونہما من الذین یہ دونوں اب مسلمانوں میں سے ہوں گے، ان لوگوں میں سے ہوں گے استحق علیہم جن کے خلاف اللہ آپ کا بھلا کرے استحقاق ثابت ہو چکا ہے، جن کے خلاف استحقاق ثابت ہو چکا ہے، یعنی میت کے وارث الاولیان یہ میت سے قریب تر ہوں، الاقربان بالمیت میت سے قریب تر ہوں، یہ اللہ آپ کا بھلا الاولیان یہ آخران سے بدل ہے۔ فلیشہد آخران قائمان مقامہما حال کونہما من الورثۃ ورثہ جن کے خلاف استحقاق سے، اور الاولیان بالمیت میت کے قریب لوگ یہ آخران سے بدل بنے گا، یہ بدل معصوم موصوف صفت بدل مبدل من فاعل ہوں گے لیشہد کے لیے، کچھ فرق پڑ گیا۔ فیقسمان یہ قسم اٹھائیں گے باللہ اللہ کی، لشہادت یہ جواب قسم ہے کہ خدا کی قسم ہماری گواہی احق من شہادتہما پہلے والے کے گواہوں سے زیادہ بہتر ہے، جو انہوں نے غلط قسم اٹھائی پہلی شکل میں۔ اب یہ بن گیا اللہ کا بھلا، اب یہ مدعا علیہ ہو گئے وارث، اور یہ ہے کہ یہ تمیم اور عدی یہ مدعی ہو گئے، گواہ نہیں ہے تو یہ قسم اٹھائیں گے۔ پہلے اللہ کا بھلا کری ہے کہ اس میں کیا کیا تھا کہ پہلے ان دونوں نے قسم اٹھایا تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں یہ لوگ مدعی تھے، اب اس مرتبہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ مدعا علیہ ہے اور وہ لوگ مدعی ہیں، یہ قریبی رشتہ دار یقسمان باللہ گواہ قسم اٹھائیں گے کہ لشہادتنا حق من شہادتہما ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ حق ہے قبولیت کا، وما اعتدینا ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین ہم ظالم ہوں گے کہ اگر اس طرح زیادتی کریں گے۔ ذالکہ یہ مذکورہ طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ادنا قریب تر ہے بھی ان یاتوا بشہادت علی وجہہا کہ گواہ لوگ گواہی کو صحیح طریقے پر ادا کرے اس کی وجہ کے مطابق صحیح طریقے، او یخافو یا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ڈر ہوگا ان کو ان ترد ایمان کہ ان کی قسموں کو رد کیا جائے گا بعد ایمانہم وارثوں کی قسم کے بعد، پھر آدمی احتیاط کرے گا۔ او یخافو یا گواہوں کو ڈر ہوگا جیسے کہ تمیم اور عدی ان ترد ایمانہم ان کی قسموں کو رد کیا جائے گا بعد ایمان الورثۃ وارثوں کی قسم کے بعد، تو پھر وہ گڑبڑ نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ ایھا المسلمون فی المامورات واسمعوا حکم اللہ ہے، اللہ کے حکم کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، اڑی چھوکرا کچھ بنا پڑ گیا، یہ جانے دا پتریا۔ اب پہلی شفٹ میں اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے عرض کیا کہ یہ حضرات وارث لوگ یہ مدعی تھے کہ آپ ہمارے پیالے چھپا چکے ہیں، ان کے پاس گواہی نہیں تھے، تمیم اور عدی مدعا علیہ تھے، انہوں نے قسم اٹھایا میدان پار کر لیا۔ دوسری مرتبہ جب پتہ چل گیا کہ پیالہ تو انہوں نے بیچا ہے، اطلاع مل گئی پیالہ مل گیا، تو اس کے بعد ان کو قاضی کے سامنے لایا گیا حضرت کے سامنے، تو پھر اب یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اب یہ مدعی ہو گئے کہ ہم نے خریدا ہے، اب اس پر گواہ پیش کریں، گواہ ان کے پاس ہے نہیں، تو اب وارثوں نے قسم اٹھائی۔ اللہ کے بندوں کچھ فرق پڑا، جب یہ مسئلہ ہو گیا تو من اصعب المواضع فی القرآن ترکیباً، ترکیب کے اعتبار سے سب سے مشکل ہے مسئلہ یہ، اور ترکیب میں نے آپ کو بتا دی، سمجھی سب سے زیادہ مشکل جگہ قرآن میں سب سے زیادہ یہ، سمجھی۔ شہادت بینکم یہ مبتدا ہو گیا، اذا حضر احدکم الموت یہ اس سے ظرف ہے شہادت مصدر کے لیے، حین الوصیت یہ بدل ہے، اذا حضر ظرف سے دونوں وقت کو بتا رہے، اور اللہ کا برک اسنان ذوا عدل منکم اسنان موصوف ذوا عدل منکم یہ اس کے لیے صفت ہوگی معطوف نلے، او آخران کائنان من غیرکم یہ معطوفات مل کر کے یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، شہادت بینکم مبتدا ہے، آگے بھی چل رہا ہے ان ضربتم فی الارض ضربتم، ان ضربتم فی الارض یہ ہے، اس لیے پہلے والے ضربتم کو حذف کیا گیا۔ فاصابتکم مصیبت الموت یہ اصابتکم کا عطف ہے ضربتم پر، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت یہ اسی کے ساتھ ہو گیا کہ آپ سفر کریں اور آپ کو اس قسم کا مسئلہ ہو جائے تو گواہ قائم کر دو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ یہ معطوف علیہ، یقسمان باللہ یہ قسم، اور لا نشتری بھی ثمنا
ولو کان ذا قربا، یہ حال بنے گا لا نشتری بہذا القسم ثمنا ولو کان ذا ولا نکتم شہادت اللہ، یہ لا نشتری پر عطف، یہ جواب قسم، قسم جواب قسم، یہ بھی فا عاطفہ ہے، تحبسون پر عطف ہے، اور تحبسون بھی آخران پر، آخران کی صفت ہے اور آخران کا عطف ہو گیا، اس طرح نے ذو عدل پر یہ خبر ہو گئے، شہادت بینکم مبتدا، ارے ہونڈ ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّ اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ، استحق کا اسمًا جملہ خبر ہے ان کے لیے، یہ بطویل مفرد نائب فاعل اسر کے، یہ ہو گیا شرط۔ فَلْيَشْهَدْ آخَرَانِ، یہ اللہ کا لیشہد امر بنے گا، فلیشہد اور آخران موصوف، یقومان مقامہما یہ اس کے لیے صفت ہے، یقومان کی ضمیر سے حال بنے گا کائنین من الذین استحق علیہم، سمجھے، یہ حال بنیں گے یقومان کی ضمیر سے، اور الاول یعنی یہ بدل ہے آخران سے، یہ سارا مل کر کے فاعل بنیں گے لیشہد کے، گڑ گڑ نہ کرو استابدہ گڑ بچے، سمجھے۔ فیقسمان باللہ، اس یقسمان کا بھی عطف ہے اللہ قبلہ کر یقومان پر، یہ بھی قسم ہوگا، لشہادتنا حق من شہادتہما، یہ جواب قسم ہوگا، گڑ گڑ نہ کرو۔ وما تدینا انا اذا لمن الظالمین، ذالک یہ مذکور طریقہ، ادنا ان یاتوا بشہادت علی وجہہا، ذالک ادنا یہ قریب تر ہے اس بات سے کہ میں یا تو شہادت علی وجہہا، کہ آپ گواہی لائیں علی وجہہا صحیح طریقہ پر، او یخافو یا گواہوں کو خوف ہو جائے گا ان ترد ایمانہم، ان کی قسموں کو رد کیا جائے گا بعد ایمان الورثۃ، ورثہ کی قسم کی وجہ سے کہ وارثوں نے، لہذا جھوٹ پکڑا گیا۔ واتقوا اللہ فی المامورات واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کی رہنمائی نہیں کرتا۔ فاسقین کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، جتنا آدمی یہاں کسی کا مال دبائے اور بے ایمانی کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ اور اذکر یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن نبیوں کو بھی پسینہ آئے گا، فاسقوں کے بھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر کتنا حرام خوری کی ہے۔ اذکر یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ قیامت میں سارے انبیاء کو، اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے، فاسقین کے فسق اور عاشقین کا عشق، سمجھے، صالحین کا صلح، یہ سب کچھ یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اذکر یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر دے گا، رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول فرمائیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب مل گیا، ماذا اجبتم، ماذا محلا منصوب ہے جندا پترا، اجبتم اس کے لیے مفعول ہے، اجبتم کے لیے مفعول، ماذا اجبتم تمہیں قوموں سے کیا جواب ملا دنیا کے اندر، اللہ پوچھیں گے، قالوا انبیاء کہیں گے، یہ سب مستقبل کے معنی میں ہے، سمجھے، یہ قالوا سب قالوا انبیاء کہیں گے لا علم کائن لنا، اے اللہ ہمیں کسی قسم کا علم نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ غیب دان۔ حالانکہ ایک آدمی جیسے کہ میں آپ کے پاس رہتا ہوں، اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے شاگردوں کا حال کیا ہے، تو میں تو بتا دوں گا اس طرح، اتو اختو ابسو کلہم اجمعون، یہ ترتیب تھی حضرت، کبھی باتھ روم خراب تھے، کبھی یہ گالیاں دیتے تھے، کبھی میں گالی دیتا تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اور یہاں انبیاء کرے کہ لا علم کائن لنا، ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، سمجھے، یہ دہشت کی وجہ سے، یہ کس کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، سمجھے، اس دن کی وحشت اور دہشت کی وجہ سے، اور دہشت اور وحشت جب آدمی گھبرا جاتا، انبیاء پر تو قربان جاؤں، لیکن پٹھان اور بلوچ جب گھبرا جاتے تو دہشت اور وحشت کو شہوت کہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، سمجھے، قربان جاؤں انبیاء پر، میرے ماں باپ قربان جائیں، دہشت کی وجہ سے فرمایا لا علم کائن لنا، حالانکہ قوم میں زندگیاں گزر گئی ان کی اپنے اقوام میں، لیکن لا علم کائن لنا ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ کے حالات کا پتہ تو ہے، لیکن کوئی مجھ سے کہتے ہیں مولوی منظور شاگردوں کا کیا حال ہے، میں کہتا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں، خود آپ زیادہ جانتے ہیں، خود حساب لیں۔ غصے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اس غصے میں انبیاء کے رحمۃ اللہ والسلام کہ ان کو کس طرح قوموں نے ستایا، کہیں گے اللہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی معلوم نہیں، آپ خود، یہ اس طریقے پر بھی ہوتا ہے سے۔ قالوا لا علم کان انک انت علام الغیوب، آپ غیبوں کو جانے والے۔ اذ قال اللہ اذکر، یاد رکھ لے، اذ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، سمجھے، یقولو کے معنی میں، یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میرے احسانات یاد کرو اپنے اوپر، والا والدتک، اپنے والدہ پر، سمجھے، اس نعمت
سے بدل ہے از ایتک بروح القدس سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے آپ کو مضبوط کیا تھا، آپ کی تائید کی تھی۔ اور کلمت الناس فی المہد، تکلم الناس کلمت الناس فی المہد، سمجھیے دنیا کے اندر اللہ آپ لوگوں سے مہد میں اللہ کا بھلا کریے کہ آپ نے گفتگو کی۔ وکہلاً، اور کہولت کے زمانے میں، کہولت میں ہر بندہ بات کرتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا دونوں کو ملا کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی کی بچپن میں بھی گہوارے کے اندر بات کرنا اسی طرح سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں جیسے آدمی کہولت میں کرتا ہے۔ فی المہد بھی تکلم کے ضمیر سے حال ہے اور کہلم بھی حال ہے، دونوں معطوفت۔ وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، دیکھ لے آپ کو خط و کتابت، کتاب سے معنی خط آپ سکھائے، والحکمت، اور فہم فی الدین، اور والتورات، تورات اور انجیل آپ کو سکھائے۔ ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئی، یہ دونوں ذات تھے، یاد تھے آپ کو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد رکھ لے کہ جب آپ پرندوں کو مِنَ الطِّينِ، کیچڑ میں سے پرندے بناتے تھے، تخلق و خلق تک۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، دنیا کے اندر، خلقاً کائناً کہیئۃ الطیر، جیسے کہ پرندے کی شکل بنایا مجسمہ اور اس کے اندر پھونکا، بِإِذْنِ، میرے اجازت سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَصِيرُ طَيْرًا بِإِذْنِ، میرے حکم سے وہ پرندہ بنتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور یہ ہے کہ نابینا مادر زاد نابینوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، وَالْأَبْرَصَ، برس والوں کو، بِإِذْنِ، میری اجازت سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ، اور فرشتوں، یہ ہے کہ مردوں کو آپ زندہ کرتے تھے قبروں سے نکال کر کے میری اجازت سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور بنی اسرائیل کو میں نے آپ سے یہ ہے کہ روک دیا جب آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ یہ ہے کہ معجزات لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا، کافرون نے دنیا میں کہا تھا کہ ان میں سے ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے۔ عیسیٰ میرے ان احسانات کو یاد کرو، کتنے میں نے دنیا میں تیری حفاظت کی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور دیکھ لے جب حواریین کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی۔ حواریین تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا بھلا کرے، انبیاء اللہ تو نہیں ہے کہ ان کو براہ راست وحی ہو جائے، اس لیے یہاں پر وحی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کی طرح، جیسے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کے دل میں ڈالتا ہے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، انگوروں سے، چھت والے یہ کہ درختوں سے جا کر کے وہاں سے کھا کر کے جوس ان کے یہ کہ چوس کر کے جوس چوسوں اور آ کر کے یہاں پر شہد بناؤ۔ تو جیسے مکھی کے دل میں اللہ، جب اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دی۔ ظاہر وہ نبیانی تو نہیں تھی، جیسے کہ نبی کو وحی ہوتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ صورتیں تو نہیں ہوتی، اس لیے یہاں وحی القا کے معنی میں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب وحی ان کے حواریین کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، یہ بات بِأَنْ آمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، وَبِرَسُولِ، میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، تو حواریین نے کہا کہ جی ٹھیک ہم نے ایمان لایا، وَشَهِدْ، اللہ گواہ رہو، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان اور موحد ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور یاد رکھ لے جب کہ حواریین نے دنیا میں آپ سے کہا تھا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا پروردگار راضی ہے اس بات پر، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کوئی دسترخوان ہمارے لیے اتارے۔ یستطیع کا ترجمہ میں نے کیا کیا، راضی ہے، یرضا، سمجھے؟ سب سے بے غبار سعودی والے آج کل اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں، حال یستطیع ربک، کیا تیرا پروردگار اپنی خوشی سے راضی ہے اس بات سے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، ہو گیا مطلب ایک۔ حل یطیعک ربک، کیا تیرا پروردگار تیری بات مانتا ہے، ان ینزل، دوسرا یطیع کے معنی میں، یستطیع یطیع کی، سمجھے؟ اللہ اپنی خوشی سے تیری بات مانتا ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی دسترخوان اتار دے۔ تیسرا یہ ہے کہ حواریین تو پکے موحد تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، لیکن ایک دو ان میں کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے یہ گستاخی کی، لیکن نسبت سب کی طرف ہو گئی۔ حواریین نے کہا کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے، اب حقیقی معنی کر رہے ہیں، لیکن سارے حواریین تو پھر کیسے اللہ کو، اللہ کی طاقت میں ان کو شک ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حواریین سارے نہیں ہیں، کچھ کمزور ایک دو ان میں تھے، اور نسبت سب کی طرف کی، جیسے کہ میں پہلے قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ قاعدہ کیا ہے، یہ کہ فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، حالانکہ اونٹنی کی کونچیں کاٹی نہیں، اونٹنی کی کونچیں سب نے نہیں کاٹی، بلکہ ایک قدار اس کا نام تھا، اس نے کاٹے، لیکن پوری قوم کی طرف نسبت کی۔
تو حواریین میں سے کوئی حواری، یہ تو گستاخی ہے، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے؟ سمجھے کہ ہمارے لیے دسترخوان ہوتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، یہ تو بہت اچھے لوگ تھے، یہ کیسے اسے گستاخی کرتے ہیں؟ تو ان میں سے کچھ جو کمزور ایمان والے تھے ان میں شامل ہو کر کے سب کی طرف نسبت ہوگی۔ یا جیسے بخاری آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری شریف کے اندر ہے تقتلہ الفئۃ الباغیۃ، تقتلہ الفئۃ الباغیۃ۔ حضرت عمار کو، عمار وہ عمار ہے، افسوس ہے عمار پہ غریب، کتنا قیمتی انسان ہے، لیکن مجھے محمد کو افسوس ہے تقتلہ الفئۃ الباغیۃ۔ اب معاویہ نے اس کو قتل تو نہیں کیا، معاویہ کے چند لوگوں نے، لیکن نسبت یہ ہے کہ پوری جماعت کی طرف ہوگی، حضرت معاویہ کی طرف۔ تقتلوا الفئۃ الباغیۃ، یہ قرآن میں اس کی 20 مثال ہے۔ سمجھتا ہے؟ قرآن میں اس کی 20 مثالیں ہیں۔ نحن ابناء اللہ، یہودی کہتے ہیں، یہ نہیں، ان کے چند صاحبزادے تھے، لیکن پوری قوم کی طرف نسبت ہوگی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بس اوقات کارنامہ ایک فرد کا ہوتا ہے لیکن پوری قوم کی طرف۔ تو چند اب اس کی مثالیں بہت ہیں قرآن میں، سمجھ رہی ہوں؟ یہود کے چند افراد نہیں لیکن سب کی طرف ان کی نسبت کی۔ وقتلهم الانبیاء ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ چند افراد ہیں لیکن سب کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہے کہ اچھائی کو یہ کر لیتا ہے، سمجھ؟ اب آفریدی لوگ جو ہے نا، یہ وہ کرکٹ والے شاہد آفریدی سے مشہور ہیں، سمجھ؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں آفریدی لوگ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں۔ السلام سے عرض کیا کہ حل یستطیع ربک، حل یرضا ربک، تیرا رب اس پر راضی ہے۔ دوسرا یطیعک ربک، تیری بات تیرا رب تیری بات مان لیں گے۔ تیسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا۔ چوتھا مسئلہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، عرب لوگ اس لفظ کو بولتے وہاں پر پھر بھی طاقت کی قدرت کی نفی نہیں کرتے بلکہ فعل مقصود ہوتا ہے۔ خیال کر لینا، یہ بڑا سیٹ آدمی ہے، میں بیکاری آدمی ہوں، سمجھے، بیکاری آدمی ہوں، اور کہتا ہوں کہ جناب کیا آپ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے 10 روپے دے دے غریب کو؟ اس فعل کے اعتبار سے اس کی قدرت اور اس کی مالداری میں مجھے شک نہیں ہے، لیکن میرے لیے کہ مجھے مل جائیں گے نہیں مل جائیں گے اس میں مجھے شک ہے۔ اب ان ینزل علینا، کہ ہم اس قابل ہے کہ ہم پر یہ کہ کیا اللہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر یہ کہ آسمان سے اتارے؟ تو یہ اللہ کی طاقت کی نبی اپنے بارے میں اس فعل میں شک ہے کہ ہم پر وقوع ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اس کے لائق ہے یا نہیں۔ جیسے کہ یہاں میں نے عرض کیا یہ سیٹ آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، اس کی، لیکن میں یا اس قابل ہوں، اس سے میں اس طرح تعبیر کر کے کہتا ہوں جناب آپ طاقت رکھیں، آپ کے اندر یہ آپ میں یہ طاقت ہے کہ مجھے غریب کو آپ 100 روپے دے دیں گے اور آپ مجھے 5 روپے دے دیں گے، یہ اسی طرح اس کا حال یستطیع۔ اور بعض حضرات کہتے کہ نہیں، حواریین اللہ کو بھلا کرے، حواریین اب نئے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو آداب کا ذکر نہیں تھا، آداب کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے ان سے بے ادبی بھی ہو گئی۔ آگے حضرت عیسیٰ نے فرمایا چلو تم مسلمان ہو لیکن اللہ سے ڈرو کرو، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ایسے بے ادبی تو نہ کرو۔ اللہ کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ